اب دونوں کی اجازت سے پہلا کویسچن، ڈاکٹر عادل، کیا اب کوئی شک رہ گیا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں نہیں شامل ہوگا ڈائریکٹلی؟ اب تو وی استعمال ہو رہا ہے، سو کالڈ اسپرچل لیڈر بات ہو رہی ہے، کلیئرلی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں، ہم جب چاہیں مار سکتے ہیں، اور پہلے ہی بڑی انہوں نے سینئر پولیٹیشنز مارے ہیں، اور کمپلیٹ انکنڈیشنل سرنڈر۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اب امریکہ کھل کے ڈائریکٹلی فارملی آ رہا ہے؟ بہت شکریہ مالک صاحب. میرے خیال میں شک تو کوئی پہلے بھی نہیں تھا. پہلے بھی نہیں تھا. اگر کوئی تھوڑا سا پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی تو وہ روبیو مارکو جو سیکرٹری آف اسٹیٹس ہیں انہوں نے جب کہا کہ جناب ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ منٹ بعد، کچھ گھنٹوں بعد ٹرمپ صاحب نے بالکل واضح کر دیا تھا. اور سچی بات یہ ہے کہ شک کبھی بھی نہیں ہوتا، لیکن عموماً ایک پردہ ہوتا تھا امریکہ کی طرف سے، ایک فگ لیو ہوتی تھی کہ جی ہم جو ہے نا ہم کسی ایک سائڈ پہ نہیں ہیں اور ہم کوشش کریں گے. مجھے سو آئی ڈونٹ تھنک کہ پہلے کوئی شک تھا، اور جیسے کہ آپ نے کہا جب وی کا لفظ استعمال ہو گیا، لیکن کل بھی پرسوں بھی کوئی ایسا شک نہیں تھا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے، میں سچی بات آئی ول کنفیس، آئی اسٹل ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ کہ بڑک مارنے کے علاوہ ٹرمپ صاحب کو وی شی کہنے سے کیا مل گیا، کون سی ایسی اسٹریٹجک ان کو فائدہ ہو گیا. کئی بھی تو مجھے یہ بھی شک آتا ہے کہ یہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کہہ رہا ہے. یہ میں فیسیشس بات نہیں کر رہا. اس وقت جو ہے ٹرمپ کی ٹویٹ جو ہے وہ ٹرمپ کے اس وقت کے موڈ کا اظہار کرتی ہے، اور یقیناً ان کے پاس وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں اور پاورفل پریزیڈنٹ ہیں، سو ہی کین پش اٹ. لیکن آئی ایم ناٹ شیور دی ہول اسٹیبلشمنٹ از ود ہم. کسی نہ کسی وقت وہ جو ٹینشنز ہیں وہ بھی آئیں گی. لیکن دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ، جو کنفیشن میں کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے قطعی سمجھ نہیں آ رہا کہ واٹ ڈز ہی گین فرام اٹ. دیکھیں نا، آپ جب تک کم از کم فگ لیف رکھتے تھے کہ ہم بڑی طاقت ہیں، ہم چودھری ہیں، ہم دونوں کو بٹھا بھی لیں گے، تو آپ کے پاس کم از کم ایک لیوریج ہوتی تھی ٹو ایکٹ ایز، جب آپ حریف بن جاتے ہیں. سو سوائے اس کے کہ وی کہنے سے اف ہی اسمیلس کہ کوئی بہت بڑی وکٹری ہونے والی ہے تہران میں، اینڈ ہی وانٹس ٹو بی کہ جب وہ پریڈ اندر جائے گی فاتح ملکوں کی تو اس میں سب سے آگے ان کا جھنڈا ہو، وہ ایک ہے ٹرمپ کا کہ ہر جیت جو ہے وہ میری جیت ہے. اس کے علاوہ آئی ڈونٹ نو واٹ ہی گیٹس آؤٹ آف اٹ. بٹ ٹو یور کوشچن، نو، پہلے بھی کوئی شک نہیں تھا اور اب تو بالکل بھی نہیں رہا. مارشل صاحب، ذرا آپ سے میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ابھی انڈیا پاکستان کانفلکٹ ہوا اور اب دنیا میں اسٹیبلش ہو گیا کہ جس کے پاس ایئر سپیریورٹی ہے وہی بادشاہ ہے، وہی جنگ کی فیٹ 90% وہیں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے. ہمیں ایئر فورس نظر نہیں آئی ایران کی، پہلے ڈپلیٹڈ تھی. 2024 میں جب کلیشز ہوئے تب ہمیں پتہ لگا کہ بہت سے ایئر ڈیفنس سسٹمز بھی ایران کے ختم کر دیے گئے ہیں. اینڈ دے آر لائک سٹنگ ڈکس اوور دیئر. حوصلہ ہے، قوم ہے، جذبہ ہے، لیکن کتنی ریئلسٹکلی کتنی دیر ایران لڑ سکتا ہے؟ السلام علیکم جی، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام. جی پہلی تو چیز یہ ہے کہ میرے خیال میں چونکہ ایران کے پاس اس وقت کوئی ایکچوئل فائٹنگ فورس تو ہے نہیں جہازوں کی صورت میں، تو ان کے پاس تو صرف ایک ہی پاسبلٹی رہ گئی ہے، اور وہ ان کے ڈرونز اور میسلز ہیں. تو اگر آپ ان کی میسلز کی کوانٹیٹیز دیکھیں اور ان کے ڈرونز کی کوانٹیٹیز دیکھیں تو وہ انارمس ہیں، بہت زیادہ ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی جلدی ڈپلیٹ ہوں گی، اور جس پیس کے اوپر وہ اپنا انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے، دے وڈ لائک ٹو پرولونگ دا وار. اور پھر ایک چیز یاد رکھیں کہ ایرانین ایک بڑی ریزیلینٹ قوم ہے. وہ جو ہے وہ ایسے دے آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو اپ، اتنے آرام سے وہ جو ہے یہ چیز نہیں ختم کر دیں گے. اور جس طرح کی ایرانین لیڈرشپ بھی کہتی رہی ہے کہ جی جنگ آپ نے شروع کی اور ختم ہم کریں گے، تو میرا نہیں خیال کہ ایٹ اینی اسٹیج دے آر گوئنگ ٹو گیو اپ. اور وہ جس طرح کا سرنڈر کا کہا، ابھی آپ نے پہلے بتایا کہ جی ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سرنڈر کر دیں، میرا نہیں خیال کہ ایران ول بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. دیکھیں ایران کی آپ اسٹرینتھ دیکھیں، اس کے پاس دنیا کے سیکنڈ ہائیسٹ جو ہیں گیس ریزروز ہیں، اس کے پاس فورتھ ہائیسٹ جو ہے وہ آئل ریزروز ہیں. تو آپ اور ابھی سر وہ تو بات کی بات ہے نا، ابھی تو بات ہو رہی ہے، ابھی تو ماشاء صاحب بات ہو رہی ہے میزائلز کتنے ہیں، فائر پاور کتنی ہے، وہ تو بات کی بات ہے کہ اکنامک ریوائیول جب ہونے کا وقت ہوگا تو وہ ریوائیو کیسے ہوگا. ابھی تو جنگ ہے، اور اگر امریکہ بیچ میں آ جاتا ہے. اب میں کل بھی بات کر رہا تھا اور ہم نے وہ فگرز بھی نکالے کہ امریکہ کے لیے لانا اسرائیل کے لیے کیوں ضروری ہے، خاص طور پہ نیوکلیئر انسٹالیشنز تباہ کرنے کے لیے. ان کا جو وہ ہے میسو آرڈیننس پینیٹریٹر GBU-57A جس کو موپ بولتے ہیں،
یہ ایک 1.4 ٹن کا وہ بم ہے جو ان کے B-2 اسٹیلتھ بامبرز کے تھرو وہ کیری کرتے ہیں. اور میں اس کی ڈیٹیلز دیکھ رہا تھا کہ 200 فٹ کی کانکریٹ اور 60 فٹ کی راک یہ پینیٹریٹ کر سکتا ہے. ابھی تک ایران کہتا تھا کہ ہمارا اپر پورشنز ڈیمیج ہوئے نیوکلیئر فیسلٹیز کے, ہمارے لوور جو ہے وہ انفراسٹرکچر سب کچھ صاف ہے. اگر امریکہ آتا ہے تو پہلا کام تو امریکہ یہی کرے گا نا کہ B-2 لائے گا, یہ بامبس پھینکے گا. اس کی بہت تباہی ہے, خالی نیوکلیئر کی نہیں ہے, باقی بھی نہیں ہے. تو میں تو ابھی امیجیٹ وار کی بات کر رہا ہوں. کیا تہران آپ کے خیال میں 5 دن 10 دن 15 دن کتنی دیر سروائیو اس پیس پہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی, سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس ٹوٹل امیونٹی ہے ہوا کے اندر گھومنے پھرنے کی, اور وہ جہاں پہ بھی چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے, وہ جہاں پہ بھی چاہتا ہے وہ اپنے بامبس پھینک سکتا ہے. اور اس کے پاس کوئی سچ کوئی ریزیلینس نہیں ہے, یا کوئی زمین سے ان کو کوئی ریزسٹنس نہیں ہے, بیکاز وہاں پہ اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ دی اسکائیز آر اوپن ٹو دی اسرائیلیز, بیکاز ان کے پاس کوئی جہاز ہی نہیں ہے جس سے وہ ان کو انٹرسیپٹ کر سکیں یا ان کو وہ روک سکیں, یا ان کے پاس کوئی ایسا خاطر خواہ قسم کا ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے. اور جو تو تھوڑا بہت تھا وہ بھی دیٹ ہیز بین ٹیکن آؤٹ ان 2 phases. پہلے جب انہوں نے اٹیک کیا تھا تب انہوں نے ان کے S-300 تباہ کر دیے تھے, اور ابھی بھی جو ان کے پاس جو ریڈیومنٹری قسم کی اور پرانے قسم کے جو سسٹمز اویلیبل ہیں, صرف انہی سے وہ ان کو ریڈارز کے اوپر اگر جہاز کوئی جو آتا ہے نظر تو وہ اسی کے اوپر ہی آتا ہے, اور اگر F-35 آتا ہے تو وہ بھی نہیں نظر آتا ہوگا. ایک تو روڈیمنٹری ریڈار ہے ویسے نہیں پک کر سکتے, اور دوسرا پھر اسٹیلتھ جہاز ہے. تو اب وہ ان کے پاس یہ تو بالکل کھلی چھوٹ ہے کہ وہ آ کے جتنے مرضی ان کے اوپر بم ماریں. جو ان کی فیسلٹیز ہیں جو سپورٹ کر رہی ہیں ریزسٹنس کو, دیٹ از دیئر ڈرونز اینڈ دی میسائل. جو میری خبر ہے ایرانینز کے متعلق, جو ان کے پاس ڈرونز ہیں ان کے پاس ایک بڑا میسو نمبر ہے اور کافی زیادہ ہیں, اور اس کو انہوں نے پروٹیکٹ بھی کیا ہوا ہے. کچھ جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں, کچھ جو ہیں وہ صرف انڈر شیڈ ہیں جو کہ اوپر سے نظر نہیں آ سکتے, لیکن ان کے پاس اس کے بھی نمبرز اویلیبل ہیں. سو اگر آپ آل ان آل دیکھیں تو ایرانینز کے پاس جو ریزیلینس ہے اور ان کی ریزسٹنس جو ہے از گوئنگ ٹو اسپریڈ اوور دا نمبر آف ڈیز. کتنے ان کے پاس وہ مسلز ہیں اور کتنوں سے وہ جواب دے سکتے ہیں.